खबर देंगे आपको। गुज़श्ता रात फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान के 12 मकामात पर बुज़दिलाना हमले किए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से बरवक्त और मौसर कार्रवाई करके तमाम हमले नाकाम बना दिए। जबकि जवाबी कार्रवाई में फितनल हिंदुस्तान के 37 दहशत गर्द हलाक कर दिए गए हैं। आपको ये बताएं, सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवान अवाम की हिफाजत के लिए लड़ते हुए शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुख्तलिफ मकामात पर दहशत गर्दों का ताक़ुब और मुकाबले जारी हैं और मज़ीद दहशत गर्दों की हलाकतें और नुकसानात की भी इत्तलात हैं। फोर्सेस ने इसके अलावा भी गुज़श्ता 48 घंटों में कार्रवाइयों के दौरान 41 दहशत गर्दों को हलाक किया था। गुज़श्ता रात फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान के 12 मकामात पर बुज़दिलाना हमले किए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से बरवक्त और मौसर कार्रवाई करके तमाम हमले नाकाम बना दिए हैं। जवाबी कार्रवाई में फितनल हिंदुस्तान के 37 दहशत गर्द हलाक हो चुके हैं, जबकि सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवान आवाम की हिफाजत के लिए लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुख्तलिफ मकामात पर दहशत गर्दों का ताक़ुब और मुकाबले जारी हैं। मज़ीद इस बात के बारे में बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी से। इफ्तिखार शिराजी साहब, गुज़श्ता रात फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान के 12 मकामात पर बुज़दिलाना हमले किए हैं, जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ कदम तंजीमें जिनका अब PTP के साथ ये गठजोड़ है और साथ में अब जो ये हिंदुस्तान की प्रॉक्सी के तौर पे वहाँ पे काम कर रही हैं। गोया कि गुज़श्ता दिनों आपको याद है कि कोई 41 दहशत गर्द इस तरह के मारे गए थे और वो भी प्लानिंग कर रहे थे मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दी की। और गुज़श्ता रात भी कुछ इस तरह की कोशिशें ज़रूर हुई हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि इनको मुकम्मल तौर पे नाकाम किया गया, न सिर्फ नाकाम बनाया गया है बल्कि इस दौरान को मजमूरी तौर पे मजीद 37 फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के लोग जो है वो मारे गए हैं और उनके कब्जे से बहुत कुछ असला बारूद भी बरामद हुआ है। और ये वो लोग थे कि जो मुख्तलिफ मकामात पे, जिसमें बिलखसूस जो पुलिस है उनकी गाड़ियों पे, उनकी तनसीबात के ऊपर हमले उन्होंने किए हैं, जिन हमलों को बड़ा टाइमली एक तो नाकाम बनाया गया है और साथ में गोया इनको हलाक भी किया गया है। तो बलूचिस्तान के अंदर आपको मालूम है कि एक ऑपरेशन चल रहा है इंटेलिजेंस बेस्ड, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबियां मिल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पॉकेट्स के अंदर जो है वो दहशतगर्द भी इस तरह की कार्रवाइयाँ करने में कामयाब होते हैं या कम से कम कोशिश ज़रूर करते हैं, जिनको बड़ा टाइमली रिस्पॉन्ड करके नाकाम भी बनाया जा रहा है। और बताया ये भी गया है कि इन कार्रवाइयों के दौरान जो पुलिस के 10 जवान भी के शहीद हुए हैं। और अभी बताया जा रहा है कि शायद जो हलाक दहशतगर्द हैं उनकी तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि नुकसानात का मुकम्मल तौर पे तो अंदाज़ा नहीं लगाया गया और अभी असेसमेंट्स हो रही हैं। तो मुमकिन तौर पे इसमें कुछ और भी फितनल खवारिज के लोग हैं कि जो मारे गए हैं, जिनकी डिटेल्स अभी आना बाकी है। लेकिन बहरहाल ये बड़ी एक इत्मीनान बख्श बात है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन कार्रवाइयों के अगेंस्ट फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया और इन तमाम जो कार्रवाइयाँ इनके अंदर को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने दिया और ना ही किसी को हॉस्टेज बना सके हैं, बल्कि टाइमली कार्रवाई करने के बाद इन लोगों को गोया के हलाक किया गया है। जी ठीक है इफ्तिखार शिराजी साहब, जैसा कि आपने भी कहा कि हमलों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो बरवक्त कार्रवाई की है उसकी अहमियत क्या है, और साथ ही ये भी बता दीजिएगा कि इन हमलों के बाद बलूचिस्तान की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर क्या असरात मुरतब हुए हैं? देखें, 2-3 साल कबल आपको याद है कि कई कार्रवाइयों में इन फितनल खवारिज के लोगों ने गोया कि वो किसी इलाके में घुसे हैं तो लोगों को हॉस्टेज बनाया, काफ़ी देर तक बनाए रखा और उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई करके तो हॉस्टेज को भी रिहा कराया गया और ज़ाहिर सी बात उनको हलाक भी किया गया। लेकिन अब चीज़ें बेहतर हुई हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के एंड पे, और ऐसे में अगर दहशतगर्द ये सॉफ्ट टारगेट्स को गोया के हॉस्टेज बनाने की कोशिश करें या वहाँ पे कोई बड़े पैमाने पे तबाही फैलाने की कोशिश करें तो उसमें उनको कामयाबियाँ नहीं मिल पा रही। वजह यह है कि आपको इंटेलिजेंस का निज़ाम काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है और पुलिस के जो है वो डिपार्टमेंट को भी वेल इक्विप्ड किया है, उनको भी गोया के बेहतर सहूलतें दी गई हैं। तो यही वजह है कि अब पुलिस भी जो फ्रंट लाइन के ऊपर इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में अपना हिस्सा ले रही है। तो अब यही वजह है कि रात गोया के गुज़श्ता रात 12 मकामात पे कोशिश की गई है
اور تمام صاف ٹارگٹس کو گویا کہ چنا گیا ہے تاکہ وہاں پہ وہ بڑے پیمانے پہ تباہی بھی پھیلا سکیں، یا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ہاسٹیج بنا کے تو ایک سین کریٹ کریں. لیکن وہی سیکورٹی فورسز نے ان ساری سچویشن کو بہترین طریقے سے اسیس کیا اور پھر اس کے بعد ایک مربوط اور جامع قسم کی کارروائی کی گئی، جن میں ان تمام 12 مقامات کے اوپر کارروائی کرنے والے نہ صرف دہشت گرد مارے گئے بلکہ ان کے جو بڑے عزائم تھے گویا کہ بڑے پیمانے پہ لوگوں کی گویا کہ ہلاکت کرنا یا کسی کو ہاسٹیج بنانا، اس میں ان کو کامیابی نہیں مل پائی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب سیکورٹی فورسز بہتر انداز میں کارروائی کر رہی ہیں اور دہشت گرد اپنے عزائم میں مکمل طور پہ کامیاب نہیں ہو پا رہے. جی بالکل شرازی صاحب، بلوچستان میں پہلے بھی اس نوعیت کے حملے ہو چکے ہیں، ہم دیکھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ان واقعات نے سی پیک اور جو دیگر ترقیاتی منصوبے ہیں ان پر کیا اثر ڈالا ہے؟ جی، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو باہر دشمن ممالک کی ایما کے اوپر انہی کی فنڈنگ، انہی کی لاجسٹکس، انہی کا اسلحہ دیا ہوا، اس کی بنیاد پہ پاکستان کے اندر یہ صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ یہی ہیں کہ سی پیک، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے، یا پاکستان کے ان دونوں صوبوں میں گویا کہ خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان ہو کہ جہاں پہ معدنیات کی بہت بڑی دولت پڑی ہے، موجود ہے، اور اسے یقینی طور پہ ایکسپلور کرنے کے لیے بیرونی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے پاکستان کو، اور پاکستان اس حوالے سے گویا کہ دنیا کو راغب بھی کر رہا ہے. تو میرا خیال میں ان کوششوں کو اور ان چیزوں کو ناکام بنانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، ورنہ ان لوگوں کو کسی قسم کی مقامی سپورٹ حاصل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو عوامی تائید و حمایت حاصل ہے. اگر عوامی تائید و حمایت حاصل ہوتی تو یہ اس طرح کی گوریلا کاروائیاں کرنے کے بجائے ایک پولیٹیکل اسٹرگل کرتے. تو بڑی بدنصیبی ہے، بہرحال یہ ہارڈ ریئلٹی ہے کہ یہ ہے تو مقامی لوگ، لیکن ظاہر سی بات ہے غیر ملک کے ایجنڈے پہ پاکستان کے اندر ترقی کے عمل کو روکنا اور بلوچستان کے عوام کو گویا کہ ترقی و خوشحالی سے محروم رکھنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اور اس میں بھی ان کو کامیابی ابھی تک نہیں مل پا رہی. اور جیسے میں نے کہا کہ اس حوالے سے جو کاروائیاں اب تیزی سے ہو رہی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب سیکورٹی فورسز ان کے ہارڈ آؤٹس کے بارے میں بھی کافی بہتر انداز میں معلومات رکھ رہی ہیں، اور پھر ان کی جو پلاننگ کے اینڈ پہ چیزیں یہ کر رہے ہوتے ہیں گویا کہ میجورٹی کیسز کے اندر تو اسی سطح پہ چیزوں کو ڈسمینٹل کر دیا جاتا ہے، اور کچھ معاملات میں یا کچھ کاروائیوں میں یہ شاید ایگزیکیوشن کی حد تک چلے تو جاتے ہیں، لیکن وہ مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں کر پا رہے کہ جن کے لیے وہ سب کچھ یہ گویا کہ کر رہے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ساری کارروائی کے پیچھے یا اس دہشت گردی کے پیچھے بنیادی محرک وہی ہے، گویا کہ ترقی کے عمل کو روکنا اور لوگوں کے اندر شاید ریاست کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش، جس میں ابھی تک ان کو کامیابی نہیں مل پائی. ٹھیک ہے شرازی صاحب، ان واقعات کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں جو سرحدی سیکیورٹی ہے اس کو کیسے مزید مضبوط بنایا جا رہا ہے؟ جی بالکل، آپ کو معلوم ہے ہمارے ناظرین کو کہ پاکستان نے اربوں روپے خرچ کر کے ایک تو جو افغانستان کے ساتھ طویل ترین سرحد ہے اس کو ایک تو فینس کیا ہے، اس کو بارڈر کیا ہے، اور اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان کے ساتھ آمد رفت کے جو لیگل چینلز بھی ہیں وہ بھی اس وقت بند ہیں، ٹریڈ بھی بند ہے. وجہ یہی ہے کہ ہم بار بار یہ بات کر چکے ہیں افغانستان سے کہ وہاں سے ان کی نہ صرف سرزمین استعمال ہوتی ہے بلکہ وہاں سے دہشت گرد جو ہے ان کی ہائیڈ آؤٹ میں موجود ہیں، جن کو ختم کیا جائے. اور اب تو خود طالبان کے مختلف دھڑے اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ بالکل حقیقت ایسی ہے کہ بہت سارے ایسے گروپس ہیں کہ جو افغانستان کی سرزمین سے آپریٹ کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو روکا جانا چاہیے، ان کو ڈسمینٹل کرنا چاہیے. تو اب ظاہر سی بات ہے سرحدی جو اس وقت صورتحال ہے اس میں تو کافی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہتری آئی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان ایک ڈیفیکلٹ ٹرین ہے، پہاڑی علاقہ ہے، صحرائی علاقہ ہے، اور ایک بڑا صوبہ ہے. 48% آف دا کنٹری ہے وہ ایک طرح سے. تو اتنے بڑے علاقے میں ظاہر سی بات ہے ہائیڈ آؤٹس ابھی بھی موجود ہیں ان کی بھی دہشت گردوں کی، جہاں سے یہ اکا دکا کاروائیاں ضرور کرتے ہیں، لیکن ابھی تک کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑا امپیکٹ کو کریٹ نہیں کر سکے. اور سیکورٹی فورسز اب ظاہر سی بات ہے جہاں سرحدوں کی نگرانی کر رہی ہے وہاں پہ صوبے کے اندر بھی جہاں یہ موجود ہیں تو انٹیلیجنس کی بنیاد پہ ان کے خلاف آپریشنز ہو رہے ہیں اور اس میں اب کامیابیاں بھی مل رہی ہیں. تو کل بھی جب ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ایک طویل جنگ ہے اور یقینی طور پہ جو لوگ چھپ کے اس میں کی کارروائیاں کرتے ہیں ان کے خلاف جو انٹیلیجنس کا نظام ہے
وہ بنیادی طور پہ بڑا اہم رول پلے کرتا ہے۔ تو اب لگ رہا ہے کہ مقامی لوگوں کو یہ یقین دلایا گیا ہے، ان کو اعتماد دیا گیا ہے کہ اگر وہ اپنے علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع دیں گے تو سیکورٹی فورسز اس پر فوری کارروائی بھی کریں گی اور ان کا کالا کما بھی کریں گی۔ تو یہی وجہ ہے میرے خیال میں کہ اب مقامی لوگ بھی ان لوگوں کی جو موومنٹ ہے اس کے بارے میں سیکورٹی فورسز کو، انٹیلیجنس اداروں کو بر وقت اطلاعات فراہم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے شرازی صاحب، فتنہ الہندوستان کی کارروائیوں میں جو حالیہ دنوں میں کیا تبدیلی دیکھی گئی ہے اور کیا سمجھتے ہیں کیا ان حملوں کا مقصد سیکورٹی فورسز کو مصروف کرنا ہے؟ جی دیکھیں، بنیادی طور پہ تو وہ ایک ڈسٹربنس کا ماحول پیدا کر رہے ہیں تاکہ عالمی سطح پہ پاکستان کے بارے میں جو ایک امپریشن ہے وہ یہ پیدا ہو کہ سیکورٹی کے حوالے سے بڑا خطرناک ملک ہے۔ اور وہ جو ہم بار بار کوشش کر رہے ہیں SAFC کا فورم بنا کے یا ادروائز بھی ہم نے کئی کانفرنس کی ہیں، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان وسائل سے مالا مال ملک ہے، یہاں پہ زراعت میں، معدنیات میں، انرجی کے اندر، ہر سیکٹر کے اندر بہت بڑا مواقع موجود ہیں سرمایہ کاری کے، اور ہم ایک بڑا فرینڈلی قسم کی انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں سرمایہ کاروں کو۔ اس کوشش کو بنیادی طور پہ ناکام بنانا مقصود ہے اس کے پیچھے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ پبلک عوام کے اندر ایک انریسٹ کی فضا پیدا کرنا، اور ظاہر سی بات ہے جب وہاں پہ ترقی کا سائیکل نہیں چلے گا تو لوگوں کو بنیادی جو سہولتیں ہیں، بنیادی جو ضرورتیں ان کی وہ پوری نہیں ہوں گے، روزگار کے مواقع پیدا نہیں ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے مس ٹرسٹ کا ایلیمنٹ تو آئے گا۔ تو اس سارے عمل کے پیچھے کوششیں تو یہی ہو رہی ہیں، لیکن اس کے اگینسٹ اب یقینی طور پہ ریاست پاکستان بھرپور طریقے سے اپنا گویا کہ فرائض سر انجام دے رہی ہے، اور وہاں کی صوبائی حکومت ہو یا پھر مرکز میں یا آپ کی مسلح افواج کی قیادت اس حوالے سے بڑی فرم ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے لیے بہت بڑے مشکل فیصلے بھی لیے گئے ہیں، گویا کہ افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کو بند کرنا، آمد رفت کو بند کرنا، لاکھوں غیر قانونی جو افغان مہاجرین پاکستان میں رہ رہے تھے ان کو اپنے وطن واپس بھیجنا، اور اسی طرح اب کافی ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے آمد رفت کو لے کے بھی۔ تو میرے خیال میں یہ اقدامات جن کے نتائج جب آہستہ آہستہ آنا شروع ہوں گے تو ایک طرف جب بارڈر سیکیور ہو گئی اور ملک کے اندر پھر ان کے ہارڈ آؤٹس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر ان لوگوں کو ایلیمینیٹ کرنے میں کوئی زیادہ وقت لگے گا۔ لیکن بنیادی چیز یہی ہے کہ اس میں جو انٹیلیجنس کا کردار ہے وہ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کو مزید ابھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ جو نیشنل ایکشن پلان کے اندر بھی طے کیا گیا تھا کہ انٹیلیجنس سے جڑے تمام ادارے، وہ سویلین ہوں یا پھر وہ ملٹری کے ہوں، وہ تمام مربوط ہو کہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ انٹیلیجنس گیدرنگ کریں گے، اور اس کے اندر بھی جو لوکلز ہیں، عام آدمی جو پبلک ہے وہاں کی مقامی، اس کا ایک بڑا ان پٹ ہوگا۔ تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ ان خطوط کے اوپر اور زیادہ بہتر انداز میں کام کیا جائے تو ان لوگوں کو ایریڈیٹ کرنا، ان کو ختم کرنا، ان کو ایلیمینیٹ کرنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہوگا۔ جی